یہ قرآن نے مثالیں بیان کی. میں نے آیت پڑھی تھی خطبے کے شروع میں، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان آمنا کہہ کر مطمئن ہو جائے، ہم آزمائے بغیر ان کو چھوڑیں گے نہیں. ہم دیکھیں گے کیسے ایمان لائیں. اس لیے مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں، اخبار اور احکام، جو ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کا خلاصہ ہے. اخبار اور احکام. خبریں لائیں گے پہلے ظاہر کے خلاف. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم شریعت کو عقل سے تسلیم کرتے ہو یا خبر سے تسلیم کرتے ہو. جو عقل والے ہیں وہ انکار کریں گے، جو یقین والے ہیں وہ تسلیم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی. دھیان سے سننا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی کہ رات کے کسی ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا. مکہ مکرمہ سے آپ کے بستر سے بیت المقدس 1 مہینے کے مسافت ہے. وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا. والے کے بستر پر جو اس کے بدن کی گرماہٹ ہوتی ہے، جس سے بستر گرم ہو جاتا ہے، یہ گرماہٹ کتنی دیر باقی رہتی ہے؟ آپ نکل کے جائیں جہاز سے سردی میں، آپ کے واپس آ کر لیٹنے میں کتنی دیر میں گرماہٹ ختم ہو جائے گی؟ اس کے لیے چند منٹ میں یہ ایک لحاظ میں لیٹنے والے کی گرمائی چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. آپ آسمانوں کا سفر 1 مہینے کا زمینی سفر کر کے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی گرمی باقی تھی. کیوں کیا ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کی بات کا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. میں آپ سے پہلے کہہ دیتا ہوں، آج اگر کوئی مسلمان کسی ایک سنت پر ہنستا ہے تو اللہ کی قسم اس زمانے کے کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر ہنسنا برابر ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے سب کی. انا کفیناک المستہزئین، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا. یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ خود نمٹیں گے ایسے لوگوں سے جو نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں گے. اللہ خود نمٹیں گے. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، آپ نے خبر کیا دی ہے کہ میرا رات یہاں سفر ہوا بیت المقدس کا 1 مہینے کا، وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا ہے. ابو جہل نے کہا محمد ذرا ٹھہرو، میں سب کو جمع کر لیتا ہوں، پھر آپ یہ بیان کرنا تاکہ سب مل کر آپ کو چھٹلائیں. آپ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا آپ سے کہ رسول اللہ یہ تو بتائیے آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے اذیت کا، تکلیف کا؟ فرمایا عائشہ سب سے سخت دن وہ تھا جب مجھے قریش نے حکیم کے پاس گھیر لیا اور مجھ سے یہ کہا کہ بتاؤ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، طاقتیں کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی دیواریں کتنی ہیں. مجھ سے سوال کیا کیوں؟ جو نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا وہ نبی سے دلیل طلب کرے گا. میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں سچی بات ہے، جن لوگوں کو دین مطلوب نہیں ہے وہ دلائل معلوم کرتے ہیں. بتائیے پہلے حرام کی دلیل لائیے. پہلے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جنہیں دین مطلوب نہیں ہے وہ آج بھی دلائل مانگتے ہیں اور علماء کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. کہتے نہیں جی دلیل لائیے. انہیں 100 دلائل دے دیے جائیں لیکن وہ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ جس چیز میں آدمی کو ظاہر کے اعتبار سے یقین بن جاتا ہے اس کے حرام ہونے کا، اس کے ناجائز ہونے کا، وہ تسلیم ہی نہیں کرتا نا، کیونکہ اندر دل میں وہ قوت ہی نہیں ہے کہ غیب کی خبر کو تسلیم کر سکے. وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے کہ سود میں یہ فائدہ ہے، جھوٹ میں یہ فائدہ ہے، اس قانون میں یہ فائدہ ہے، اس طریقے میں یہ فائدہ ہے، اس کو فائدہ نظر آ رہے نا.
میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں. جو نبی کی لائی ہوئی اس خبر کو ایسا یقین نہیں کر رہے وہ احکام کو قبول کیسے کر لیں گے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور گھیر کر آپ سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ بیت المقدس کے کھڑکی دروازے طاقچے سب کی تفصیل بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کا پورا نقشہ پیش کر دیا. آپ نے اس کے دروازے طاقچے کھڑکیاں گن کے بتا دی کہ اتنے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہوا تو کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان میں بھی دو قسم ہو گئی. ایک قسم تو جادوگر کے ایک طرف ہو گئی, ایک قسم نے تسلیم کر لیا. ہوتا یہ ہے کہ جب حق آتا ہے, میری بات توجہ سے سننا, یہ جب حق آتا ہے جن کے مقدر میں اس حق کا قبول کرنا نہیں ہوتا وہ دنیا میں پھرتے ہیں اس کے خلاف آواز لگاتے ہوئے, وہ دنیا میں پھرتے ہیں اس کی مخالفت کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہے, ان کی بات غلط ہے. چنانچہ مزیدار بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی خبر دی تو ابو سفیان بڑے خوش ہوئے اور اس تک اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج ایسی بات چھوڑ دی ہے کہ اگر میں جا کر شاہ قیصر کو یہ بات بتا دوں تو وہ اس کا پورا ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جھٹلانے پر جمع ہو جائے گا, اور اس سے جب ہم ان کو حق کو جھٹلائیں گے تو باطل ہمارا غالب رہے گا, ہمارا دین غالب رہے گا. مزیدار قصہ ہے. ابو سفیان نے اس کے لیے سفر کیا اور وہاں گئے کیسے روم کے پاس, اور کیسے روم کی مجلس میں سارے وزراء کو جمع کیا, سب کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہیں ایک نعوذ باللہ نیا جھوٹ بتلاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک رات میں ان کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس کا ہوا, وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا. ابھی مجلس میں یہ بات انہوں نے رکھی ہی تھی بادشاہ کے سامنے کہ سارے وزراء اور سارے جتنے اس کے کفار جمع ہیں وہ سب اس پر ہنسیں گے, سب انکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ان کا دین قبول مت کرنا, یہ تو جھوٹی بات کرتے ہیں. ان سب کے بولنے سے پہلے انہی میں سے ایک مشرک کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سفر ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز ادا کی ہے اور وہاں سے آپ کا آسمانوں کا سفر ہوا ہے. ایک کافر کھڑا ہو گیا. کیسے روم بھی حیران تھا, کیسے روم بھی حیران. ابو سفیان مطمئن تھے کہ کیا دلیل ہے اس کے پاس. اس نے کہا سارے درباریوں سے کہ سن لو سب, جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا ہے آسمانوں کا, اس رات بیت المقدس کے دروازے بند کرنے کی ڈیوٹی میری چل رہی تھی. ان دنوں میں وہاں موجود تھا. ہم نے سارے دروازے بند کر کیے. مین صدر دروازہ بند کرنے کے لیے ہم نے پوری طاقت لگائی, پوری کوشش کی کسی دروازہ بند ہو جائے. وہ دروازہ ہم سے ہلا نہیں, سرکا نہیں. ہم نے مستری کو, روایت جس طرح میں نقل کر رہا ہوں, ہم نے مستری کو بلایا کہ دیکھو یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے, اس کو دیکھو کھول کر ٹھیک کرو اس کو. اس نے لاکھ کوشش کی, دروازے نے حرکت نہیں کی. کہنے کا مجبور ہو کر دروازے کو اسی حال پر چھوڑ کر چلے گئے. صبح ہم آئے تو دروازہ بالکل ڈھیلا تھا, ہلکا تھا دروازہ. ہم نے بند کیا, دروازہ حرکت کر رہا تھا اور دروازے کے باہر آثار تھے ایسے جیسے کوئی گھوڑا یہاں باندھا گیا ہے. تو اس کافر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں, تم اگر جھٹانے کے لیے مکے سے آئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج اور سفر بیت المقدس کے, تم اگر جھٹلاتے ہو, تم جھٹانے کے لیے وہاں سے آئے ہو, میں تصدیق کرتا ہوں اس کا. اس نے پورے قیصر کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر تم تکذیب کرتے ہو تو کرو, میں تو
میں تو عینی شاہد ہوں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں. اور اس نے اگلی بات یہ کہی کہ میں نے اس رات جب مجھ سے دروازہ بند نہیں ہوا اور میں نے جا کر اپنی کتابوں میں دیکھا تو ہماری کتابوں میں یہ تاریخ ملی کہ اس تاریخ میں آخری نبی آ کر یہاں نماز ادا کریں گے. اچھا یہ تو صحیح. جب حق کی دعوت اس طرح لگتی ہے نا تو یا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی توحید کیا اور غیبی اور غیب کے تذکروں کی کثرت، میں کچھ کہہ رہا ہوں میری بات توجہ چاہتی ہے، غیب کے تذکروں کی کثرت باطل کے لیے اللہ کی قسم ایک گوہ کے سوراخ میں پانی کے ڈول کی طرح ہے، یہی نکل کر باہر آ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمان ہی عقیدہ بگاڑ لے اپنا، اور مسلمان ہی ظاہر کے خلاف، اور مسلمان ہی ظاہر پرست ہو جائے، اور مسلمان ہی نعوذ باللہ اس میں شک کر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خبر دی، کچھ لوگوں نے تکذیب کی، وہ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، وہ ایمان لیا. لوگ دوڑے گئے وہ کہ بھائی تمہارا ساتھی ہے، ارے کہہ رہے کچھ نہیں کیا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ جو ہم سے آسمانوں کی اللہ کی باتیں ہم سے کر رہے ہیں، ان کا بیت المقدس چلا جانا وہاں سے. تو میں نے عرض کیا کہ خبریں وہ آئیں گی پہلے ظاہر کے خلاف اور عقل کے خلاف. اسی قرآن میں اسی آیت کے ساتھ ہے، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشر الملعون في القرآن. کہ ایک تو آپ کا سفر معراج، اور دوسری کے ساتھ جو خبر ہے وہ یہ کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے. اب آپ کی عقل اور آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آگ اور درخت تو جمع ہو نہیں سکتے، لہذا جو آگ درخت کو نہیں جلائے گی ہمیں بھی نہیں جلائے گی، یہ کہہ کر کفار نے جہنم کا انکار کیا ہے. جہنم کا انکار کیا کفار نے یہ کہہ کر کہ جو آگ جہنم کو نہیں، جو آگ لکڑی کو نہیں جلائے گی وہ ہمیں بھی نہیں جلائے گی. لہذا جس آگ سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں ہمیں اس آگ کا خوف نہیں ہے، اور اگر ہم کفر پر رہے بھی تو یہ آگ ہمیں جلائے گی نہیں، کیونکہ لکڑی کو نہیں جلائے تو ہمیں بھی جلائے گی. عقل میں آج کرنا چاہتا ہوں، عقل جس طرح میں کہنا چاہتا ہوں، جس طرح یہ خبریں عقل کے منافی ہیں، اس طرح سارے احکام شریعت عقل کے منافی ہیں. جو لوگ شریعت میں عقل لڑاتے ہیں اور جو لوگ شریعت میں اپنی عقل داخل کرتے ہیں وہ دین میں تحریف بھی کرتے ہیں، ان کا دین ناقص بھی ہوتا ہے. جتنا دین ان کی عقل میں سماتا ہے اتنا دین اختیار کرتے ہیں، باقی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی حالات ایسے ہیں اور عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، اس زمانے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا جتنا تمہاری عقل میں آئے کر لو، جو اتنا آئے اس کو چھوڑ دو. یہ مسلمان کے دین کے ناقص ہونے کی وجہ ہے کہ اس نے احکام شریعت کو عقل سے لیا ہے، حالانکہ احکام شریعت کا مدار عقل پر نہیں ہے اور نبی کی لائی ہوئی خبروں کا مدار عقل پر نہیں ہے. ہم یاد کرنا چاہتے ہیں جو خبریں ہیں غیب کی، اس لیے فرمایا کہ غیب کے تذکرے کیا کرو. علماء نے لکھا ہے جن چیزوں کو یاد رکھنا ہے ان کے تذکروں میں تکرار ہے. آج کے لوگ بس صرف مسائل کا تکرار کرتے ہیں، حالانکہ مسائل کا علم تکرار کا محتاج نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مسائل کا علم معلوم ہو گیا تو اس کے مطابق عمل کرو، کیونکہ مسائل کا علم عمل کے لیے ہے اور غیب کا علم بالذات مقصود ہے. توحید کا بیان کرنا اور غیب کی چیزوں کا بیان کرنا بالذات مقصود ہے، اور احکام کا بیان کا ذکر کرنا عمل کے لیے مقصود ہے. آپ نے احکام سیکھ لیے ہیں تو آپ فارغ ہو گئے، آپ نے احکام سیکھ لیے تو آپ احکام کے علم سے فارغ ہو گئے. احکام کا علم بالذات مقصود نہیں ہے، عمل کے لیے مقصود ہے. اندر کے علم سے اب عمل کیجئے، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بالذات مقصود ہے، اس سے مومن کو فراغت نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، نہیں، ماننا کافی نہیں ہے.
آپ کو اللہ کی وحدانیت کو روزانہ بیان کرنا پڑے گا. اگر آپ روزانہ اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتے تو شرک آپ کے دل کے اندر وہ جڑیں پکڑے گا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اس کا. ایسی تھوڑی حکم دے دیا حدیث میں تجدید ایمان کا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اگر میں آپ سے کہوں اور میں علماء سے بھی کہوں کہ دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کی تجدید نہیں ہوتی تو آپ کو اس پر تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کا جلا، قرآن یہ کہتا ہے تمہارے دلوں کا جلا اور تمہارے ایمان کا کمال وہ دوسروں کو یاد دلانے میں ہے، دوسروں کو یاد دلانے میں ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ جو آیتیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر علماء غور کریں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا تعزیہ کا تقاضا کر رہا ہے، صرف تنہائی کے ذکر کا تقاضا نہیں کر رہا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، علماء میری بات کو سمجھیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ دونوں لفظ ایسے ہیں، ذکرہ اور تلیت، یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ ان دونوں لفظوں سے اللہ کی یاد دوسروں کو دلانا سمجھ آ رہا ہے. اللہ کی یاد دوسروں کو دلانا. آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، صحابی نے جب بادشاہ کے محل میں کلمہ پڑھا اور اس کا محل ہلا اور محل کی ہڈی ہلنے لگی تو انہوں نے سوال کیا ان صحابی سے، جب تم نے اپنے گھروں میں کلمہ پڑھتے تمہارے گھر ہلتے ہیں کہ ہمارے گھر آج تک نہیں ہلے، صرف تمہارا قلعہ ہل رہا ہے ہمارے کلمہ پڑھنے. اس سے زیادہ واضح کیا بات ہوگی اگر کوئی تسلیم کرے نہ کرے؟ اس سے زیادہ واضح کیا بات ہوگی؟ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں اپنے گھروں میں، ہمارے گھر آج تک نہیں ہلے. ہم تو اس کلمے کی دعوت کو لے کے تمہارے پاس آئے ہیں، یہ جو تمہارا قلعہ ہل رہا ہے یہ اس کلمے کو یہاں لے کر آنے اور تمہیں اس کلمے کی دعوت دینے کی وجہ سے ہل رہا ہے. سنیے آپ کتنی واضح بات ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل دہل جاتے ہیں جب اللہ کی یاد دوسروں کی دلائی جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. کہ ایمان کی تکمیل کی زیادتی میں تو آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ تو دوسروں کو دعوت دینے پر موقوف ہے، کیونکہ اللہ کی یاد دلانا. یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو ایک مان لو، نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ایمان والوں کو حکم ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو. اگر وحدانیت کو بیان نہیں کرو گے تو شکلیں تمہارے دلوں میں وہ نقشے بناویں گی کہ آپ ان نقشوں کے ایسے پابند ہو جاؤ گے کہ پھر وہ نقشے تمہارے لیے معبود سے کم نہیں ہوں گے. میں تم سے صاف تو بحث کر رہا ہوں. جو حکم بھی نقشوں کے مقابلے پر آئے گا، نقشوں کا یقین حکموں کا انکار کرائے گا، نقشوں کا یقین حکموں کا انکار کرائے گا، نقشوں کا یقین حکموں کا انکار کرائے گا. یہاں سے دین مٹنا شروع ہوگا. یہ کیا کریں؟ سود کا نقشہ ہے، حکم حرام کا ہے، سیدھی بات ہے. قانون اس سنت کے خلاف ہے، چھوڑو، کیا ضرورت ہے؟ سنتی تو ہے، چھوڑ دو، کیا بات ہے؟ نقشہ ہے، ایک قانون کا نقشہ ہے، حکام کا نقشہ ہے، سود کا نقشہ ہے، جھوٹ کا نقشہ ہے. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر جتنے نقشے دین کے خلاف قائم کیے گئے ہیں، مسلمان ان نقشوں سے اس لیے مجبور ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتا، یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کر کے نقشوں سے اتنا مرعوب ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ شریعت کے خلاف احکام کو شریعت کے خلاف طریقے تسلیم کر کے زندگی گزارے، اور کوئی راستہ اس کے پاس نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کرنے سے دلوں کے اندر
وہ رعب پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں وہ رعب پیدا ہوتا ہے جو مقابل کو مرعوب کرتا ہے، مقابل کو مرعوب کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں ایمان بالغیب کی مثالیں ہیں کہ ہم خبر دیں گے بالکل ظاہر کے خلاف، ہم دیکھیں تمہارا ایمان ہماری بات پر کتنا ہے۔ اس لیے کائنات کی تمام شکلوں سے صحابہ اکرام کے یقین کو یعنی چن چن کر ہٹایا گیا، چن چن کر ہٹایا گیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک نظام کون ہے، کائنات ایک نظام ہے، اس میں تغیرات ہوتے ہیں، کہ اس کے تغیرات کا تعلق کائنات کی کسی شکل سے نہیں ہے، اس کے تغیرات کا جو تعلق ہے براہ راست اللہ کے امر سے ہے، براہ راست اللہ کے امر سے ہے۔ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جتنا انتظار اسرافیل کو سور پھونکنے میں اللہ کے امر کا ہے، اور وہ بالکل پیشانی جھکا کر اللہ کے امر کے منتظر ہیں، ایک پتے کو درخت سے گرنے کے لیے اللہ کے امر کا اتنا ہی انتظار ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق کرتا ہو اس کے ایمان میں فرق ہے، جو اسے فرق کرتا ہو اس کے ایمان میں فرق ہے۔ جو اللہ کے امر کی حیثیت ایک اسرافیل کے سور پھونکنے کے لیے ہے، وہ حیثیت اللہ کے امر کی ایک درخت کے پتے سے سوکھ کر گرنے کی ہے۔ لیکن ایک اندر شرک ہے، اندر ایک شرک ہے، اندر ایک شرک ہے جس سے اس زمانے کا مسلمان بالکل ناواقف اور غافل ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ وہ شرک ہے سائنس، وہ شرک ہے سائنس، وہ شرک سائنس سے میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں، وہ شرک سائنس ہے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے جو تغیرات ہیں اس کا تعلق کائنات سے ہے۔ میں بالکل سائنس کا آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، میں نے پڑھی نہیں ہے مگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ جتنا چاہے پڑھ لیں، آپ کی آخری منزل یہ ہوگی کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں اور اسی کو عقیدے کا فساد کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ سائنس کا خلاصہ یہی ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، اور یہ سوچ دہریت پیدا کرتی ہے، دہریت پیدا کرتی ہے۔ اس سوچ سے کبھی اللہ کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ میں جو کھل کر آپ سے کہنا ہے، اگر روزانہ مسجدوں میں ایمان کی حلقہ لگا کر اللہ کی وحدانیت کو بیان نہیں کرو گے تو میں آپ سے صاف عرض کر رہا ہوں کہ جتنی کائنات کی شکلیں ہیں، لوگ شکلوں کے تغیر کو شکلوں سے جوڑ کر ایک نیا عقیدہ پیدا کریں گے، اور کیونکہ شکل سے شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر کو توڑا ہے، آپ اس کفر کو توڑا ہے۔ آپ غور کیجئے، سائنس کہتی ہے کہ یوں ہوگا تو بارش ہوگی، یوں ہوگا تو یہ ہوگا، یوں ہوگا تو یہ ہوگا۔ صحابہ نے آ کے حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، آپ نے صاف صاف کہہ دیا صحابہ سے کہ صبح کو تم میں سے کچھ کافر ہوں گے، کچھ مومن ہوں گے۔ صحابہ دہل گئے، اللہ کیسے ہم کافر ہو جائیں گے؟ فرمایا جو کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جبکہ آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پانی آسمان سے آتا ہے، زمین سے پانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پانی آسمان سے آتا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں ہے انزل من السماء، انزلنا من السماء، انزلنا، کہیں ایک جگہ یہ نہیں ہے کہ پانی ہم نے زمین سے لے کر برسایا ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ انزلنا من السماء، انزلنا من السماء۔ صحابہ نے گھبرا گئے، صحابہ آج کی کیسے ہم کیسے کافر ہو جائیں گے؟ فرمایا جو کہے گا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے،
وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. جو کہے گا بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. چلیے یہ تو ستاروں کا بارش کا معاملہ ہے جو انسان کے بس سے باہر کی چیز ہے. اونٹوں میں خارج پھیل گئی، اونٹوں میں خارج پھیلی. صحابی نے آ کر عرض کیا اونٹوں میں خارج پھیل گئی ہے. سوال کھڑا ہوا کیسے پھیلی ہے؟ کہ جی وہ ایک کو ہو گئی جی سب کو ہو گئی. آپ نے ہی پکڑ لیا کہ تمہارا یہ جملہ ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ایک کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے باقی کو اس سے ہوئی ہے تو قدرت کے قابل نہیں ہے کہ جو چاہتے تو ایک کو تھے لیکن ہو گئی سب کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ جملہ ایمان کے خلاف ہے. آپ نے سوال کیا اگر ایک اونٹ سے خارج سب کو ہوئی ہے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے؟ تو بتائیے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے؟ تعلیم یہ دینی تھی کہ جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے ہر اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑی کے مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں میں زخم ظاہر ہوتے تھے. تو کہتے جی یہ مرض ہے اس کو آپ ایسا کھانا کھا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا امر کوڑ کے مرض کا اس کے لیے سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا. اور جس اللہ کا امر میرے لیے ہو جائے گا اس دن مجھے اس مرض سے کوئی بچا نہیں سکے گا. یقین ہے اللہ کے امر کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کرتا، ہمارا یقین ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عقیدہ کیسے سکھلایا؟ یوں نہیں کہ عقیدے پر بیان ہو گیا، نہیں، معاملات پیش آتے تھے روزمرہ کی زندگی. آج یہ بات پیش آ گئی، آج بارش ہو گئی، جی ہاں آج سورج گرہن ہو گیا. کیوں ہو گیا جی؟ کہ جی وہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے کا، سورج گرہن ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ نبی تمہیں اس کی تعلیم دیں کہ دنیا میں کسی چیز کے پیش آنے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے امر سے اپنی قدرت سے جب چاہیں سورج کی روشنی کو سلب کر لیں، یہ اس کا امر ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کون سے سائنس کے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے امر سے سورج بے نور ہوتا ہے؟ کون سے کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ کہیں ثابت کر دیجیے آپ. زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. آپ جا کے پوچھیے ان جاہلوں سے جو آپ کو شرکیات پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھیے جا کر کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں، یا آپ کو جھوٹی کہانیاں سناویں گے. کسی کالج میں پڑھایا جاتا ہے کہ زنا سے زلزلہ آتا ہے، کہ زمین سجدے کے لیے بنائی گئی تھی، اس طرح کے زنا ہوتا ہے تو زمین تھرا اٹھتی ہے. کہاں اٹھتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ بتائیے کون سے کالج پڑھایا جاتا ہے کہ زلزلے سے زنا سے زلزلے آتے ہیں؟ بتا دیجیے. فرشتے باغے تھامے ہوئے ہیں. جب زمین پر اللہ کا امر ٹوٹتا ہے اور زمین جو سجدے کے لیے پھیلائی گئی ہے، اس لیے کہ زمین کا پھیلانا بیت اللہ کے وقت سے ہوا ہے. بیت اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ قبلہ ہے، اور بیت اللہ سارے عالم کے لوگوں کے لیے وہ قبلے کا رخ بنایا گیا ہے. وہیں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے. اس لیے جو مقصد بیت اللہ کا ہے عبادت، وہی مقصد زمین کا ہے کہ زمین پر اللہ کی عبادت کے سوا اگر اس کا امر توڑا جائے گا، اس کا حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی تو زمین کام اٹھے گی. زمین کام اٹھے گی. زلزلے زنا سے آتے ہیں، زلزلے زنا سے آتے ہیں. بتائیے کون سی اسکول پڑھایا جاتا ہے؟ ایڈس کی بیماری معاشرے کا کام کے ٹوٹنے سے آتی ہے، سب جانتے ہیں. اور کہیں پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں پڑھایا جائے گا؟ جہاں بدکاریاں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں معاشرے کے فساد کی تربیت کی جاتی ہے، جہاں خلاف سنت معاشرے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا وہاں یہ بتایا جائے گا کہ یہ فساد اور یہ زلزلے اور یہ بیماری اس سے آ رہی ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے. جہاں مقصدی باطل کو فروغ دینا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب یہ اس کی مثالیں ہیں کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہو
اس تغیر کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا تمہیں شرک سکھلائے گا، اس تغیر کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا ایمان سکھلائے گا. یہ فرق ہے. تغیرات ہوں گے کائنات میں، اور تغیرات ہوتی اس لیے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ مومن کا کیا خیال ہے. لیکن جب مسلمان عقیدہ توحید نہ پڑھ کر اور مدارس میں عقیدے کی تعلیم حاصل نہ کر کے، جب یہ پہلے اسکولوں میں جا کے جھونکے جاتے ہیں، یہ وہاں سے شرک پڑھ کر آتے ہیں اور اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں جس سے نماز ہو جاوے، اتنا قرآن پڑھ لو جس سے 2 رکعت ہو جاویں. جی ہاں، یہ ان کا خیال ہے. تم اتنی ڈاکٹری پڑھ لو نا کہ جسے ایک سر کے درد کی دوا دے دو. نہیں جی، ہمیں تو بہت پڑھنا ہے، سرجن بننا ہے. سنیے دوسری میں کیا کہہ رہا، قرآن اتنا پڑھ لو جس سے تمہاری نماز ہو جاوے. تمہیں کوئی مطلب نہیں قرآن میں عقیدے کی تعلیم کیا ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے، غیب کا علم کیا ہے، آپ کو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کا خیال یہ ہے قرآن اتنا پڑھو جتنی ضرورت ہے، اور دنیا اور جہل اتنا پڑھو جتنی خواہش ہے. اس رخ پر امت چل رہی ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کو خوب ٹٹولا ہے، خوب پکڑا ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں لانے میں، غیب کی خبریں غیب کی خبریں آتی ہیں، اور ان خبروں کو سننے والوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھنا تو ہے کہ انہیں خود اس پر کتنا یقین ہے. میرے دل چاہتا ہے کہ میں 2 مثالیں اس کی عرض کروں کہ نبی کی لائی خبر پر یقین کرنے پر کیا ملتا ہے، شک کرنے پر کیا ہوتا ہے. آسمان سے وحی آتی تھی اللہ، اور اس وحی پر یقین رکھنا اس لیے فرض اور لازم ہے کہ جو وحی کا یقین نہیں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے نزول کا یقین نہیں کریں گے. وہ اس کا بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ کے نزول کا حکم نہیں آیا. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. ہم تو آپ بے فکر ہو گئے ایمان لا کے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، بس ہے وہ ایمان ہے اپنی جگہ. وہاں امتحان ہوتا تھا ایمان کا کہ بتاؤ جی تمہارا ایمان کا کیا حال ہے. چنانچہ ایک صحابی عبداللہ بن سعد بن سرح ان کا نام تھا، لکھے پڑھے آدمی تھے. انہوں نے ایمان لائے، وہ صحابی ہوئے. چنانچہ وہ جب آپ پر وحی آتی تھی آپ ان کو بلاتے تھے اور وہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھتے تھے وحی کی، اور وحی لکھی. اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھیں تو صحیح، یہ آدمی وحی لکھتا ہے، اس کا خود وحی پر کتنا ایمان ہے. اللہ نے امتحان لیا. میں تو کہہ رہا ہوں نا شروع سے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالیں گے، یعنی آزمائش میں ڈالیں گے ایمان کو دیکھنے کے لیے کہ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جا کر بیٹھے، آپ پر وحی شروع ہو گئی. یعنی آپ نے ان کو وحی لکھوائی، جو آیت آتی رہی آپ ان کو بتاتے رہے، یہ لکھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل نازل کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ أَخْرَجْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَاهُ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیتیں نازل ہیں جس میں انسان کے اپنی ماں کے رحم میں بننے کے جو مراحل ہیں کہ حمل کن کن حالات سے گزرتا ہے یہ بیان. ساری اللہ تعالی نے پوری انسان کی تخلیق کا مراحل بیان کر دیا.
آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے الفاظ، آیت تو نہیں بنائی، اس آیت کے الفاظ ان صحابی کی زبان پر جاری کر دی. امتحان لینا ہے اس کا وحی پر کتنا یقین. انہوں نے آپ کے بولنے سے پہلے کہہ دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور کیا ہی اچھا اللہ بنانے والے ہیں. ان کی زبان سے جملہ نکلا. آپ تعصب نے فرمایا کہ یہ بھی لکھ لو. اب دیکھیے، آپ غور کیجئے میری بات پر، یہ بھی لکھ لو. یہ اس بات کا امتحان تھا کہ تمہارے نزدیک تمہاری بات ہماری بات میں کیا فرق ہو سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ ان کی زبان پر کوئی اور جملہ جاری ہوتا ان الفاظ کے علاوہ تو ان کا کوئی امتحان نہیں تھا. اللہ نے امتحان لینے کے لیے جو جملہ نبی کی زبان پر ہے وہ الفاظ ان کی زبان پر ہیں. چنانچہ انہوں نے آپ کے بولنے سے پہلے کہہ دیا تبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا کہ یہ بھی لکھ لو. یہ بھی لکھ لو. انہوں نے کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اب میں ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا تھا لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں یہ لکھو. وہ اڑ گئے اس پر کہ نہیں، آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، نعوذ باللہ، جن کی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے ہیں. یا یہ کہا کوئی وحی نہیں آتی آسمان سے، اگر وحی آتی ہے ان پر تو مجھ پر بھی آتی ہے، میں بھی نبی ہوں. میں بھی نبی ہوں. یا انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن خطرے میں ہے، کافر امید پر ہے. جس ایمان کی نعمت سے اور جس ایمان کی دولت سے میں اور آپ غافل بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ نے لکھا ہے کہ مومن خطرے میں ہے. کب اس کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل جاوے کہ اس کا پاؤں پھسل جاوے. اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کو ساری نعمتوں سے بڑھ کر مانگتے رہا کرو. جتنا ایک آدمی کے پاس صبح اور شام ایک وقت کا کھانا اس کے پاس ہونا جتنا لازم اور ضروری ہے، اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ ہر لمحہ ایمان کا باقی رہنا ضروری ہے. اللہ کے ذات بہت مستغنی ہے. مجھے تو حیرت ہے، تعجب ہے، لوگ کسی لنگڑے کو دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی ابتلا کبھی، کسی اندھے کو دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی ابتلا کبھی. یہ حیرت اس ملک کے مسلمانوں پر ہے. مجھے حیرت اس ملک کے مسلمانوں پر ہے جو صبح شام دن رات آگے پیچھے کفار کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں کبھی اپنی نعمت اسلام پر اس دعا کے پڑھنے کا خیال نہیں آتا. کسی اندھے کو دیکھیں گے دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی عافانی ابتلا کبھی. کسی لنگڑے کو دیکھ لیں گے تو دعا پڑھیں گے. کہ ہسپتال میں جا کر بیماروں کو دیکھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے. اور کہتے ہیں میں کسی بیمار کو دیکھو تو دعا پڑھ لیا کرو کہ اللہ نے تمہیں صحت کی نعمت دی ہے. ہاں میری بات پر توجہ دے، بھی کیا کہہ رہا ہوں. ان ساری نعمتوں پر مہا نعمت اور ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی دولت وہ ایمان تھا جس پر جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو ہی نعمت یقین کرے اس کی عقل جاتی رہی اور اس کے عذاب بہت قریب آ گیا. حضرت علی کا قول ہے اللہ عقل ہو وقروب عذاب، اس کا عقل جاتی رہی ہے اور اس کے عذاب بہت قریب آ گیا ہے. جو سمجھتا ہو کہ بس دنیا کی نعمتیں مل جائیں یہ نعمتیں ہیں، یعنی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. تو میں نے عرض کیا تھا، لکھا ہے کہ کافر امید پر ہے اور وہ امید خطرے میں ہے. تو میں اس واقعہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صحابی اٹھے یہاں سے
اور مرتد ہوئے اور اپنے نبیوں نے کا دعویٰ کیا. فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ تھامے ہوئی مل جائے تو اس کو قتل کر دینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جو وہی لکھتے ہوئے ان کا امتحان ہو گیا. ان کے مقابلے میں مکے کا سب سے بڑا شیطان عمیر بن وہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا انکار کرے، آپ کے نبی ہونے کا انکار کرے، آپ کے رسول ہونے کا انکار کرے. کوئی آیت قرآن کی آتی تو اس کا انکار کرتا. اور جتنی غیبی خبریں آپ نے دی ہیں سب کو جھٹلایا مکے کے ایک کفار نے، اور خاص طور پر یہ عمیر بن وہب، یہ بڑا شیطان تھا مکے کے شہر میں. کفار نے اس سے کہا عمیر تم ایک کام کر سکتے ہو کہ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہجرت کر کے مدینے، تم جا کر کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کی فکر نہ کرو، ہم دیکھیں گے. میرا قرضہ کا کیا ہوگا؟ تمہیں کرو، ہم دیکھیں گے. تم تو ایک کام کرو، انہیں قتل کرو. روایت میں ہے کہ عمر بن وہب نے ان 6 آدمیوں سے یہ کہا حتیم میں بیٹھ کر کہ دیکھو بس ہم 6 کے علاوہ اس بات کا کسی سے ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ طے کر لیا ان 6 نے مل کر کہ ہم کسی سے اپنی سگی ماں سے بھی ذکر نہیں کریں گے کہ ہم نے ایسے پلان بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اس کو بھیجا ہے. کوئی کسی کو نہیں بتائے گا جب تک خبر نہ آ جائے. ان کو آپس میں انہوں نے طے کر لیا کہ یہ طے کر لو کوئی کسی کو خبر نہیں کرے گا، یہ نہیں کریں گے. ہمیں بھی وہاں اپنے غلام سے تلوار تیز کرا کے یہاں سے روانہ ہو. وہاں پہنچے، وہاں کا معاملہ یہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے کے مسلمانوں کے قلوب کے تعصب نے مسلمان کو مسلمان کے بارے میں اور مسلمان کو مسلمان کی نظر میں مشکوک کیا ہوا ہے. یہ آدمی ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے حلقے کا نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہاں کا حال یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص تمہارے قتل کا ارادہ کر کے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا ہے تلوار لے کر، آپ انتظار میں ہیں کہ آئے تو صحیح میرا قاتل، میں اپنے قاتل کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، آئے تو صحیح. یہ پہنچو میرے میں حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ یہ بدلا رہا ہے کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے. گلے میں تلوار لٹکی ہوئی، حضرت عمر نے پکڑ لیا تلوار کے ساتھ اس کا گریبان، سامنے لایا مسیح کے دروازے کے، اور کہا صحابہ سے جلدی جا کے بیٹھ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، یہ قریب نہ بیٹھ سکے. صحابہ سب آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے کہ اس کو آگے بڑھنے کی جگہ نہ ملے. سامنے سے آپ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمیر بن وہب کا گریبان پکڑے ہوئے. فرمایا عمر اس کا گریبان کیوں پکڑے ہوئے؟ آؤ عمیر یہاں آؤ. فرمایا صحابہ سے پیچھے ہٹو، یہاں اسے میرے پاس جگہ دو، آؤ عمیر یہاں بیٹھو. کیسے آنا ہوا ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں پاک کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے استاد اپنے پیر اور مرشد کے ساتھ کیسا ہوں. یہ کوئی اخلاق کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کے ذمہ وہ حق واجب ہے جسے ادا کیے بغیر آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے قاتل پر احسان کر کے دکھلائیں تو پتہ چلے گا کیا موسیقی ہے. یہاں تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے قاتلوں کے تعاون کے لیے ابھی تک ان کی کان پر ان کی جو نہیں رینگی ہے. اب تک اس چکر میں ہے کہ اگر میں نے یہ رہ جائے گی، ابھی تو بیچارے اس چکر میں ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک پیسے کا اگر کوئی کسی ظالم کا تعاون کرتا ہے تو اس کا اپنے باپ اور اپنے دوستوں کے، اپنے باپ اور اپنے رشتے داروں کے خون پینے کے برابر ہے. ناصر صاحب کہہ رہا ہوں، آپ مسئلے معلوم کرتے پھرتے ہیں، جن کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے وہ مسئلے معلوم کرتے پھرتے ہیں. جن کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے مسائل وہ معلوم کرتے ہیں کہ جی کیا فتویٰ ہے، کیا مسئلہ ہے، بتانا ذرا. اگر میں یہ چیز خرید لوں تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ فتوے وہ پوچھتے پھرتے ہیں جن کی حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے.
ورنہ آپ کے گھر کے برابر میں آپ کے باپ کے قاتل کی دکان ہو، آپ اس دکان سے سامان خریدیں گے؟ میری بات کا جواب دیجیے. کھانا میں میرے باپ کا قاتل ہے، میں اس کے ایک پیسے کا اگر میں ایک پیسے کا اس کی بکری کرتا ہوں یا اس کو فائدہ پہنچاتا ہوں تو یہ میرے اپنے باپ کے قاتل کا تعاون کرنا ہے، اور میرے باپ کا رشتہ اس کی اجازت نہیں دیتا. سنیے تو صحیح آپ. حدیث میں فرمایا اگر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق آپس میں جمع ہو کر صرف ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالے. آپ شراکت جس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے تلوار کو ہاتھ میں لیا ہے، آپ شراکت جس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے مقتول کو پکڑ کے پیش کیا ہے. نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی ظالم کا ایک پیسے کا تعاون کرنا بھی مظلوم کے ظلم میں ظالم کے ساتھ شریک ہونا ہے. مگر وہی بات ہے کہ ابھی ہم نے اس بارے میں غور کیا نہیں ہے. ہم اپنی خواہشات سے ظالموں کا تعاون کر رہے ہیں، اور یہ ڈبل ظلم ہے. خواہشات سے آدمی دین کی بات کرتا ہے، اور خواہشات سے آدمی بعض مرتبہ دوسرے کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں معاملہ یہ نہیں تھا، وہاں معاملہ یہ تھا کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر کیا کرے بان پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے اسی کے سامنے. میں عمر تھوڑی کرے بان یہاں عمیر یہاں دیکھا. میں تو سمجھنا چاہتا تھا کہ ایک نے وحی کا انکار کر دیا، وہ تو وحی لکھنے والے صحابی ہو کر مرتد ہوئے. یہ دوسرا شیطان عمیر بن وہب جس نے آج تک ساری وحی کا انکار کیا ہے، اس کو آپ نے سامنے بٹھا کر پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی نہیں میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا تھا. میں عمیر سچی بتاؤ کیسے آنا؟ کہ میں کہہ تو رہا ہوں بھائی کو لینا آیا، میں تلوار کیوں لے کر آیا؟ عمیر تم ہی بتاؤ مجھے کہ تم اور فلاں 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 6 آدمی حقی میں بیٹھ کر تم نے کیا مشورہ کیا تھا؟ آپ نے سنتے ہی کہا اشہد انک رسول اللہ، میں آپ کی اس بات کی پر بھی آپ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، اور آج تک ہم نے جتنے وحی کا انکار کیا ہے میں ساری وحی پر ایمان لاتا ہوں. فوراً میں 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک صحابی کے تردد نے ان کو مرتد کر دیا، اور ایک سب سے پکے کافر نے جس نے پوری زندگی آپ کی بات کی تکذیب کی ہے، 13 سال مکے میں. اس کے بعد یہ صرف ایک بات پر صرف اے محمد میں آپ سے کہتا ہوں اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہے، مکے سے کوئی آیا نہیں ہے میرے علاوہ. اگر آپ کو خبر کی ہے تو اس ذات نے خبر کی ہے جس ذات کی آپ ہمیں دعوت ہے. آپ کو خبر کی ہے تو اس ذات نے کی ہے جس ذات کی ہمیں دعوت دیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج میں ذات کو تسلیم کرتا. ادھر مکے والے انتظار میں اب خبر آئے. ایک صاحب پہنچے بہت دن کے بعد، بھائی کیا ہوا؟ وہ گیا تھا. ارے جاؤ، وہ تو جاتی ان کے دین میں داخل ہو گیا، تم یہاں انتظار میں بیٹھے خوشخبری آنے. میں آپ کو ایمان بالغیب کی مثالیں عرض کر رہا ہوں. میں کیا کروں، مجھے افسوس ہے اس کا کہ ہمارا عملہ یا ہمارا مجمع یا عوام یا عامۃ المسلمین ان کو بالکل فرصت نہیں ہے دنیا کمانے سے کہ یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ان روایتوں پر غور کریں اور اپنے اندر ایمان ٹولیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی عالم ہو جو واعظ کر دے، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 10-5 منٹ کا واعظ کافی نہیں ہے. تنہائیوں میں ان واقعات کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کو اپنی صحت سے زیادہ کوشش سے مانگو. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے اللہ میرے دل کی کوئی سلوٹ
ایسی نہ رہ جائے جس میں یہودیت نصرانیت سرایت کیے ہوئے ہو، تو ایمان کو میرے دل کی رگ رگ میں پیوست کر۔ ورنہ صاف فرماتے تھے کہ جس آدمی کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کفر اس کے دلوں میں جڑیں پکڑ چکا ہے۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک داڑھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ آپ کی سنت ہے۔ اور اگر آپ کو یہود و نصارہ کے طریقے پسند ہیں تو اللہ کی قسم یہ اس بات کی علامت ہے کہ کفر آپ کے دل میں جڑیں پکڑ چکا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے۔